السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ٹی وی این پی کے سامعین سے درخواست ہے کہ آج کا ویڈیو پارٹ 1 اور پارٹ 2 پہ مشتمل ہے۔ پارٹ 1 میں اردو لیکچر دیا گیا ہے اور پارٹ 2 کے اندر انگلش میں لیکچر دیا ہے۔ جو اردو حضرات ہے وہ پارٹ 1 یہ دیکھ لیجئے، اور جو انگلش حضرات ہے وہ پارٹ 2 دیکھ لے، کیونکہ جو اردو حضرات ہیں ان کے کچھ دوست جو ہے دنیا کے کئی ملکوں میں رہتے ہیں، جیسے اگر وہ عرب میں رہتے ہیں تو وہ انگلش میں ان کو بھیج دے تاکہ وہ انگلش میں وہ سمجھ سکے، یا لنڈن امریکہ میں رہتے ہیں ان کو وہ پارٹ 2 جو ہے وہ شیئر کر دیں، کیونکہ آج کے دور اور اس کا سولوشن آج کے ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے کہ امت مسلمہ پریشان ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو امت مسلمہ جو ہے اسلام پہ چلتی ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکومت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکومت جو ہے وہ انہوں نے تقریباً 89 جنگیں لڑی، اور ہر جنگ میں جب ملک فتح ہوتے تھے تو وہ مدینہ کے ہیڈ کوارٹر میں شامل کر لیتے تھے۔ ان کا ایک ہی ہیڈ کوارٹر تھا مدینہ، اور جتنے بھی ملک فتح ہوتے گئے وہ ان کی بارڈر کو ختم کر کے مدینہ کی بارڈر کے اندر داخل کیا جاتا تھا کہ یہ حکومت مدینہ کے اندر میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد صحابی آئے اور انہوں نے بھی خلفائے راشدین انہوں نے بھی جتنی بھی جنگیں لڑی وہ سب مدینہ یونیورسٹی نہیں بلکہ مدینہ ہیڈ کوارٹر کے اندر جو ہے وہ شامل کرتے تھے۔ تو آج کل کے علماء جو ہے مدینہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بلکہ مدینہ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ایک بنایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی کے اندر وہ سب داخل ہوتے تھے۔ اور جتنی بھی دنیا میں حکومتیں فتح ہوتی گئی کافروں کی اور مسلمانوں نے کی، وہ سب جو ہے وہ ایک ہی جھنڈے تلے جو ہے وہ شامل ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی حکومت تھی، اور اس کے اندر جو ہے ایک ہی طریقہ رہتا تھا، ایک ہی نظام تھا پولیس کا، ایک ہی بارڈر تھی، ایک ہی کرنسی چلتی تھی۔ اور اسی طرح میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مشاورتی کمیٹی بنائی تھی، اور مشاورتی کمیٹی ہی جو ہے وہ ہر چیز کا بارے میں رائے دیتی تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ امیر المومنین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اس رائے کو ویلیو دیتے تھے، اور اس کے مطابق ہی جو ہے وہ آگے کام ہوتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے خلفائے راشدین کی جب حکومت آئی تو سب سے پہلے جو ہے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے مشاورتی کمیٹی رکھی تھی، اور وہ مشورے کے ذریعے ہی سب حکومت چلاتے تھے۔ تو اور اس طرح سے ایک حکومت کرنے کا اسلام میں طریقہ ہے۔ اب رہی بات آج کے دور کی، آج کے دور میں بھی میری ریکویسٹ امت مسلمہ سے یہی ہے کہ اس کے اندر بھی ایک مشاورتی کمیٹی بنائی جائے، اور مشاورتی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کو بہترین طریقے پہ جانتے ہو، اور اس میں اچھے اچھے علماء، اچھے اچھے اسکالر، انٹرنیشنل فیگرز جو اسلامک فیگرز ہے، جو بے باک جو ہے قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ ڈرتے نہیں ہیں وہ۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ڈگریاں ہیں جو مدینہ یونیورسٹی پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی جو ہے بے باک نہیں بول سکتے ہیں، وہ بھی لیچے پیچھے اور ڈرپوک باتیں کرتے ہیں، کیونکہ میں ان سے بھی کئی لوگوں سے ملا ہوں، لیکن ان کی جو باتوں کے اندر کوئی دم نہیں ہے۔ تو صرف ڈگریاں لینا اور مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ احسان الہی ظہیر صاحب کی طرح سب لوگ نہیں نکلتے وہاں سے، وہ ایک ہی ایسا ہیرا نکلا تھا جنہوں نے جو ہے تہلکہ مچایا تھا، اور وہ شہید بھی ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈگریاں اور یہ کاغذ کے پرزے جو ہے یہ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ
اس کو خود ذاتی طور پہ علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ صحیح قرآن حدیث کے مطابق جو ہے وہ پورا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، وہ ڈگریوں تک ہی پڑھتے ہیں بس، کہ امتحان میں سوال کیا آنا ہے اس کا جواب خالی یاد کرتے بس. وہ ان کا کوئی مطالعہ نہیں رہتا ہے، وہ صرف مطالعہ خالی پاس ہونے تک رہتا ہے بس. اور پاس ہو جاتے ہیں اور یہاں آ کے پھر جو ڈنگے مارنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، وہ سب چیزیں جو ہے وہ اسلام کے بالکل منافی ہے. وہ صرف دنیائی چکر ہے وہ، اور آخرت کے چکر کے لیے جو پڑھتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، جیسے احسان علی زیر صاحب نے کیا. خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشاورتی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ بہت ہی بہترین لوگ، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ انٹرنیشنل فگر ہے جو قرآن حدیث پر صحیح گرفت رکھتے ہیں. اور صرف گرفت رکھنا ہی بہت بڑی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کو بے باک بولنا انٹرنیشنل لیول پہ بغیر ڈرے، ہے نا. اپنے گھر بار بامبے میں اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا ذاتی ملک چھوڑ کر جو ہے علاقے غیر میں دوسروں کے ملکوں میں جا کے رہنا پڑ رہا ہے، اور پھر بھی وہ اپنی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو کبھی اپنے چہرے پہ ظاہر نہیں کرتے، اور اپنے ملک اور جس کو بولتے ہیں کہ محبت ہوتی ہے جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں، اس کو پورا جو ہے ختم کر کے اور دوسرے ملکوں میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں صرف اسلام کے لیے. اور یہ سیکھنا چاہیے لوگوں کو. تو مشاورتی کمیٹی میں جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک انٹرنیشنل فگر جو ہے وہ بنائی جائے، ٹھیک ہے نا. اور مشاورتی کمیٹی میں اچھے اچھے علماء جو بے باک بولتے ہوں انٹرنیشنل لیول پہ، چاہے اس میں ان کو تکلیف بھی ہوتی ہو، یا ان کو یہ بھی ڈر ہو کہ کہیں اس پر ہم پر حملہ بھی ہو جائے گا یہ بولنے سے، لیکن پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں. ایسے علماء کو اور ایسے اسکالرس کو جو ہے وہ شامل کیا جائے. اور اس کے بعد اس کے اندر ایک جو ہے وہ ایک امیر المومنین چنا جائے، اور وہ امیر المومنین جو ہے وہ بہت ہی بے باک ہو، اور جو قرآن اور حدیث پہ گرفت رکھتا ہو، اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ڈرتا نہ ہو کسی سے، امریکہ سے یا سپر پاور سے، ٹھیک ہے نا. وہ اس طرح کا ایک امیر ان کو چننا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ آگے یہ دور شروع ہوگا. رہی بات کہ یہ سب ہوگا کیسے، اس کا سولوشن کیا ہے. یہ بولنا آسان ہے، کرنا مشکل. تو اس کا سولوشن بھی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خراسان سے ایک فوج نکلے گی جو ہندوستان پہ حملہ کرے گی اور ہندوستان کو میں فتح حاصل کرے گی. اب یہ خراسان کیا ہے بہت سے لوگوں نہیں معلوم ہے. آپ کافر ملکوں میں جاؤ، اہل حدیث کے اندر بھی جاؤ تو ان کو خراسان معلوم نہیں ہے. یہ خراسان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پاکستان کا کچھ حصہ، کچھ افغانستان کا حصہ، کچھ ایران کا حصہ، کچھ سینٹرل ایشیا کے حصے جو ہے آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، یہ سب حصے اس میں خراسان میں شامل تھے. اور آج جو ہے رسول اللہ کی صحیح حدیث جو ہے وہ بالکل ہی کامیاب ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جو خراسان کا علاقہ ہے یہی جو ہے دنیا کا مضبوط ترین اور طاقتور علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا کی سب پوری طاقت یہاں پر ہی موجود ہے، اور یہ کافروں کو بھی معلوم ہے. جب سے اسلام پھیلا، جب سے خراسان کافروں کو معلوم ہے کہ یہاں سے فوج نکلیں گی اور پوری دنیا پر یہ حکومت کرے گی. تو اس خراسان کو ختم کرنے کے لیے پہلے برٹش آئے، لیکن برٹش ہار گئے وہ اسی خراسان میں. پھر رشیا آیا، رشیا بھی اس خراسان میں ہار گیا. اسی خراسان میں امریکہ 45 ملک ناٹو کو لے کر آیا، جس میں 45 ملک شامل تھے، بڑے بڑے سپر پاور اس میں موجود تھے. وہ سب کے سب ہار گئے یا آپ لوگوں کے سامنے ہیں. مطلب دشمن بھی جانتا ہے کہ خراسان کو ختم کرو یہ ہم پر حملہ کرے گی، لیکن رسولوں کی حدیث ہے کہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی بھی موجود ہے. اب رہی بات خراسان کی طاقت کیسی ہے. آپ دیکھو دنیا کے سب ملکوں کے اندر 58 ملک ہیں مسلمانوں کے، لیکن ایٹم بم کہاں ہے؟ خراسان میں. یعنی پاکستان لڑنے والے کون ہیں؟ پاکستانی فوج، افغانی فوج، ہے نا. تو آپ انہی علاقوں میں آپ کو لڑاکو مسلمان نظر آئے گے، ٹھیک ہے نا. اور بے باک بولنے والے، وہ آپ ان کے چینل دیکھو،
اور ان کے علماء جو ہے وہ بولنے والے ہیں موجود، تو یہاں سے طاقت آنے والی ہے۔ تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ حدیث کے مطابق سنن نسائی کی صحیح حدیث 3177، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو حدیثیں 142 حدیثیں ہیں، لیکن وہ لوگ ضعیف کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی حدیث کو بھی لیں گے، صحیح حدیث کو، سنن نسائی 3177، جس میں یہ جو ہے غزوہ ہند اور الملت الکبریٰ دونوں جنگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان جنگوں میں جو بھی لڑے گا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا بغیر حساب کے، اور وہ بہترین شہداء میں شمار کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ امریکہ یا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ایٹم بم بنانے نہیں دے رہی تھی، لیکن پاکستان کی آئی ایس آئی نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اور پوری محنت کے ساتھ انہوں نے یہ ایٹم بم بنایا، میزائل بنائے، اپنے ملک میں فیکٹریاں ڈالی فائٹرز بنانے کی۔ JF-17 ان کا فائٹر ہے، ٹھیک ہے نا، لیٹسٹ فائٹر ان کے بنے ہوئے ہیں، اور ٹیکٹیکل انہوں نے ایٹم بم بنائے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا علاقہ ہے اور ایسی فوج ہے اور ایسے ایجنسی ہے جو اگر وہ ٹھان لے تو وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کی 70 سال کی آزادی میں تقریباً 35 سال کے اوپر تک جو ہے وہ فوج نے حکومت کی ہے، یعنی ایک دن اگر فوج کی حکومت ہے تو ایک دن جو ہے سویلین کی حکومت ہے، اس طرح کا حساب کتاب معیار پڑتا ہے پرسنٹیج۔ تو جب آئی ایس آئی یا فوج پر کوئی مشکل آتی ہے اور حکومت جو ہے پاکستان کی فوج کے خلاف یا آئی ایس آئی کے خلاف جاتی ہے، تو آئی ایس آئی اور فوج آ کر حکومت پہ بالکل قبضہ کرتی ہے اور سب کو جیل میں ڈالتی ہے، پوری حکومت کو، کابینٹ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے نواز شریف، ان کی پوری کیبنٹ کو نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ وہ جو چاہے کرتی ہے، دنیا میں جہاں سے چاہیں گی وہ خبریں نکالتی ہے نا، خفیہ ایجنسی بہت پاورفل ہے، ایسا ہے، سب کچھ ہے اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کامیابی یہ اللہ کی طرف سے ہے سب، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ چاہے تو یہ سب چیزیں کر سکتی ہے، ایسا ہے خفیہ طور پہ جو ہے مسلمان علماؤں کو، مسلمان انٹلیکچوئلوں کو جو ہے ایک جگہ جمع کر کے ایک ایٹم بم سے بڑا دھماکہ کر سکتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ناممکن ہے، ممکن کام ہے۔ اور دنیا بہت فاسٹ ہے آج کل، اب دیکھو یہ 5G نکلا ہوا ہے، پہلے یہ 5G سے پہلے ایک فلم اگر اپلوڈ کرنی رہتی تو 30 گھنٹے لگتے تھے۔ آج ایک ویڈیو آپ کو اپلوڈ کرنا ہے چینل کے اوپر تو ایڈیٹنگ یہ وہ کرتے کرتے 4 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 5G میں آپ کو جہاں 30 گھنٹے لگتے تھے اپلوڈ کرنے کو، وہاں 6 سیکنڈ میں آپ ایک فلم اپلوڈ کر سکتے، 6 سیکنڈ، یعنی آپ کی پلک جھپکی نہیں اور فلم اپلوڈ ہو گئی۔ اتنا فاسٹ زمانہ دنیا میں نکلا ہے، اور ہم جو ہے سلو جائیں گے تو ہم فاسٹ زمانے سے لڑ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں بھی بہت فاسٹ ہونا چاہیے۔ دنیا بہت فاسٹ ہے کیونکہ بہت ہر چیز دیکھو آپ کتنی حرکت میں آ گئی ہے دنیا، ہر طرف جو ہے وہ ایک گلوبل بن گیا ہے، فاصلے رہے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو بہت فاسٹ کام کرنا پڑے گا۔ جو سلو علماء ہے، جو ٹھنڈے علماء ہیں، جو ڈرپوک علماء ہے، اس کی کوئی گنجائش اب اس دور میں نہیں رہی، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک فارمولہ بنایا جائے کہ حکومت کا قانون جو ہے وہ صرف ایک ہی اصول رہے، اس کی کانسٹیٹیوشن بک جو ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث رہے بس، اور حکومت سختی سے کہے کہ جو بھی فرقے ہیں، یہ 73 فرقے، ٹھیک ہے نا، جو کچھ بھی ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں
اور اپنے اپنے مسجدوں میں رکھے آپ، ٹھیک ہے نا۔ حکومت میں اور پالیٹکس میں صرف ایک ہی اصول چلے گا، قرآن اور صحیح حدیث، یہی اس کا کانسٹیٹیوشن رہے گا، وہ یہی اس کی طاقت رہے گی، اور یہی ایک فارمولہ رہے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول کے مطابق یہ حکومت چلے گی۔ ایک قانون رکھو، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو بھی ہے، جیسے کافر لوگ جو ہے وہ مندر میں پوجا کرتے ہیں، اپنے گھر میں پوجا کرتے ہیں، کرسچن جو ہے وہ چرچ میں پوجا کرتے ہیں، اپنے گھر میں پوجا کرتے ہیں، لیکن مسلم حکومت کے اندر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مسلک بھی جو مسئلہ ہے وہ صرف اپنے اپنے گھروں تک رکھے آپ، جب گھر سے آپ باہر نکلیں گے تو حکومت کا قانون چلے گا سختی کے ساتھ، اور وہ رہے گا قرآن اور صحیح حدیث، اور یہی ایک فارمولہ ہے جس کے تحت جو ہے امت مسلمہ ایک جھنڈے تلے آئے گی۔ جیسا آپ کافر ملک میں رہتے ہیں، آپ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد تک رہتے ہیں، بس حکومت میں آپ کو کوئی دخل نہیں ہے، حکومت تو انہی کی رہتی ہے جو کافرانہ چلتی ہے۔ اسی طرح مسلم حکومت جو بنے گی، جس میں امیر رہے گا، امیر المومنین رہے گا، اس کا ایک ہی فارمولہ رہے گا بس، کہ ٹھیک ہے ہم 73 فرقوں کو تو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث ہے 73 فرقے نکلیں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو وہ اپنے فرقے اپنے گھروں تک رکھے، جیسے کافر رکھتے ہیں، جیسے مشرک رکھتے ہیں، ویسے ہی اپنے مسلک اپنے گھروں میں رکھو، اپنے مسجد و مدرسوں تک آپ رکھو، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے تو حکومت کا قانون، پولیس کا قانون، عدالت کا قانون ایک ہی رہے گا، قرآن اور صحیح حدیث، اور اس فارمولے پہ چلے گے تبھی امت مسلمہ کامیاب ہوگی، ورنہ گھاٹے کا سودا رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب رہی بات غلطیاں کیا ہے؟ غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی اس کی مانی جائے گی جو سب سے بڑا طاقتور، اللہ نے ان کو طاقتور بنایا ہے، کسی کو بولنے کی طاقت دی ہے، کسی کو لڑنے کی طاقت دی ہے، کسی کو جاسوسی کرنے کی طاقت دی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی طاقتیں دی ہوئی ہے۔ تو ایمان کے 3 قسم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی غلط ہے تو اپنے دل میں رکھو کہ ہاں یہ غلط ہے، اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو، آپ کے اندر زیادہ طاقت ہے تو آپ زبان سے بولیں کہ یہ غلط ہے، یہ سیکنڈ درجے کی جو ہے، یہ ایمان کی جو ہے تھوڑی اور کوالٹی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اور گریڈ ملتا ہے اس کو، لیکن جو ٹاپ گریڈ ہے وہ ٹاپ گریڈ یہی ہے کہ بزور طاقت کے ساتھ جو ہے اس غلطی کو روکا جائے، یہ ایمان کی ہائی کوالٹی ہے۔ تو اگر جس کے دل میں بھی غلطی کو غلطی نہیں مانتے ہیں اور وہ منہ سے بھی نہیں بولتے ہیں کہ غلط ہے، اور طاقت سے بھی وہ تیار نہیں ہے غلطی کو سدھارنے کے لیے، تو وہ مومن بھی نہیں، مسلم بھی نہیں، وہ بالکل منافق ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کافروں سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ وہ مسلمان صفوں میں رہتے ہیں، نام مسلمان ہیں، وہ ڈانس کرتے ہیں، وہ پکچر دیکھتے ہیں، وہ بلو فلم دیکھتے ہیں، وہ گانے گاتے ہیں، وہ حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ اپنے کو عالم کہتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں غلطیوں پر اور ظلم پر۔ تو یہ سب جتنے بھی ہیں، وہ چاہے آپ لال اوڑھنی پہنو یا جبے پہنو یا ٹخنوں سے اوپر پائجامے رکھو، لیکن اگر آپ حق کے اوپر آواز نہیں بلند کرتے ہیں تو تم جو ہے وہ منافق ہے، تمہارا قول اور فعل میں فرق ہے، چاہے آپ کتنی بھی ڈگریاں لے لو، کتنے بھی علامہ بن جاؤ، لیکن قرآن کا اور حدیث کا ایک ہی رول ہے اسلام کا، کہ آپ ظلم کے خلاف بلند آواز اپنے اپنے طاقت کے حساب سے کہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سب سے بڑی آج امت مسلموں میں طاقت ہے وہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی ISI ہے، اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ سوال کرے گا قیامت کے دن کہ تم پہ طاقت تھی، سب کچھ تھا، تم اپنے مقصد کے لیے حکومت تبدیل کر لیتے تھے، مگر آج جب اس امت مسلمہ کے بارے میں بات آئی تو تم خاموش ہیں، تم ایک امیر نہیں بنائے، حالانکہ وہ بنا سکتے ہیں، ایک مشاورتی کمیٹی نہیں بنائی، وہ بنا سکتے تھے، اور ایک پلیٹ فارم پہ مسلمانوں کو لانے کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کا جو ایک پورا کانسٹیٹیوشن بنائے اور وہی جو ہے وہ پاس کرے، اور یہ الیکشن اور یہ جو خرافات جو ہے غیر اسلامی وہ سب بند کی جائے، اور یہ عمران خان، یہ جتنے بھی منافق ہے، یہ سب کو ہٹا کے پھینک دیا جائے، اور ایک ہی صحیح امیر المومنین چنا جائے، اور اس کے ماتحت کے اندر جو ہے وہ مشاورتی کمیٹی رہے، اور اس کے انڈر میں پوری جو ہے گورنمنٹ کام کرے، گورنمنٹ کے امپلائز کام کرے، عدالتیں کام کرے، قاضی کام کرے، اور اس طرح سے ایک حکومت سیٹ اپ کرے۔ اگر وہ سیٹ اپ نہیں کرتی ہے تو پھر ISI بھی منافق ہے، ٹھیک ہے نا، وہ
پاکستان کی فوج بھی منافق ہے کہ ان کے قول اور فعل میں فرق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایسی ٹھکائی کرے گا کافروں کے ذریعے کہ پھر جو ہے ایک نئی قوم اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو صحیح مسلم ہوں گے، اور پھر وہ غزوہ ہند لڑے گے، ٹھیک ہے نا۔ غزوہ ہند لڑنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر جو ہے تیاری کرنی ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے یہ کام بہت ضروری ہے کہ امت مسلمہ کا ایک ہی امیر ہو، جتنی حکومت ہے اس کے اندر ضم ہو جائے 58 ملک، ان کا ایک ہی پاسپورٹ ہو، ان کے اندر کوئی بارڈر نہ ہو، ان کی ایک ہی کرنسی ہو، ان کا ایک ہی سپہ سالار ہو، فوج کا ایک ہی چیف آف آرمی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کے انڈر میں سب کام چلتے رہے۔ اور یہ کام ہو رہا تھا، راحیل شریف جو ہے وہ پورا کام کر رہے تھے، لیکن پھر جو ہے سعودی عربیہ میں پھر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اور پھر وہ اختلافات پیدا ہو گیا، اور وہ الگ الگ ہونے لگ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ پھوٹ جو ڈالتے ہیں اور جو ایک ساتھ نہیں ہونے دیتے، وہ سب ایک ساتھ ہو جائے، ضم ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی چکر میں مت جاؤ، ٹھیک ہے نا، ایک ہی چکر رکھو، بس قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ایک امیر المومنین چنو اور سب اسی کے اندر ضم ہو جائے۔ اور جو ضم نہیں ہوتا ہے وہ حکومت جو ہے اس سے بائیکاٹ کرو، آپ وہ چاہے مسلم حکومت ہو، اس سے بائیکاٹ کرو، کیونکہ وہ مسلم ہے ہی نہیں، وہ منافق بھی نہیں، بلکہ وہ حرامی لوگ ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، بالکل حرامی، ان کی نسل ہی کچھ غلط ہے جو قرآن حدیث کے انڈر میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، وہ غلط لوگ ہیں وہ لوگ، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پھر اگر اس فارمولے کو نہیں مانتے، وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ایک فارمولہ ہے کہ حکومت کا ایک ہی قانون لگا، قرآن اور صحیح حدیث، یہی اس کا کانسٹیٹیوشن، اور باقی جتنے آپ کے مسائل ہیں، چاہے آپ ہندو ہے، مسلم ہے، مشرک ہے اور مسلک ہے، وہ سب اپنے اپنے گھروں میں رکھو، یہاں نہیں چلے گا، یہاں ایک ہی ڈنڈا چلے گا، قرآن اور صحیح حدیث کا، اور سختی سے کرنا پڑے گا، کیونکہ سختی نہیں کریں گے تو آپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگے، ٹھیک ہے نا، سختی نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ اگر جج سخت نہیں رہے گا تو کسی کو پھانسی دے ہی نہیں سکتا، تو جرائم بڑھ جائیں گے دنیا کے اندر۔ اسی طرح پولیس اگر سختی نہیں کرے گی تو لوگ چوریاں کرنا شروع کریں گے، ڈکیتی کرنا شروع کریں گے، تو ہر چیز کی طرف ایک سختی ہے۔ ٹیچر اگر سختی نہیں کرے گا تو اسٹوڈنٹ اچھے بنیں گے نہیں، تو ہر ایک کو اندر سختی لانی پڑے گی۔ وقت بہت فاسٹ ہے، اگر آپ سوئے رہیں گے غفلت میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کبھی نہیں ہوتا۔ جو کام ہے ابھی اسی وقت کرنا ہے۔ یہ 5G کا زمانہ ہے، جو گھنٹوں میں منٹوں میں ہوتا تھا، آج سیکنڈوں میں ہو رہا ہے، پلک جھپکنے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 30 گھنٹے کی فلم جو ہے وہ 6 سیکنڈ میں جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، اپلوڈ ہو رہی ہے، تو یہ کتنا زمانہ فاسٹ ہے۔ اسی لیے اس کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بہت فاسٹ ہونا چاہیے، ہم کو جاگنا چاہیے۔ امت مسلمہ قرآن حدیث کے مطابق یہ دھیان میں رکھ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلڈنگیں بنانا، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا منع کیا ہے، اور ان کے گھروں میں کھانے کی دعوت بھی انہوں نے کینسل کر دی ہے، جن کے گھر گراؤنڈ فلور سے اوپر بنے ہوئے تھے۔ آپ کا گھر صرف گراؤنڈ فلور پہ رہے، بس فرسٹ فلور پہ نہ رہے۔ جب اس صحابی نے فرسٹ فلور توڑ دیا اوپر کا منزلہ، تب جا کر انہوں نے جو دعوت قبول کی۔ ایک بات یہ، اب دیکھو اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، آپ دبئی میں جاؤ، سعودیہ میں جاؤ، بڑی بڑی بلڈنگیں، 200 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے سعودی عربیہ میں، تو کہنے والے یہ غلط۔ دوسری بات، مسجدوں میں ایک ہی قانون ہونا چاہیے، قرآن اور صحیح حدیث، ٹھیک ہے نا۔ اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق وہ مسجد کام نہیں کرتی ہے تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ مسجد زرار کو جو ہے وہ توڑ دو، اور جو ہے توڑ دی گئی، مسجد بھی توڑی گئی اگر وہ غیر اسلامک ہے تو آج دیکھو کتنے غیر اسلامک ہے جو کام ہو رہے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں دبئی کے اندر مندر بن رہا ہے نا، ادھر عمران خان جو ہے اسلام آباد میں مندر بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مندر بنانے کے لیے تو ہم نہیں آئے ہوئے دنیا میں، ہم تو مندر توڑنے کے لیے آئے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندر توڑی ہے، جو کعبہ کے اندر جو ہے 360 بوتے تھے وہ توڑ کے جو ہے وہ کعبہ کو نئے طور پہ تعمیر کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں جو ہے وہ ڈانس ہو رہا ہے۔ اب کل کی ایک نیوز ہے، پاکستان کے اندر فلم مسجد میں بنی گئی، اس کی شوٹنگ ہوئی، اور گانا ہیرو ہیروئن گانا گا رہے ہیں مسجد کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو عمران خان ہے، یہ کیا سویا ہوا ہے؟ ISI کے سوئی ہوئی ہے؟ یہ قمر باجوہ جو ہے وہ جنرل بنا ہوا ہے، وہ کہ سویا ہوا ہے؟ اسے شرم نہیں آتی ہے کہ جب تمہاری حکومت جو ہے تمہارے تختے الٹنے جاتے، تمہاری جب سروس جاتی تھی تو 3 سال بڑھانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ کورٹ سے جو آرڈر لے لیا، پاس کر لیا، حکومت جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور قمر باجوہ کی 3 سال کی سروس جو آگے بڑھا دی۔
آپ کا جو جرنیل ہے ریٹائر جنرل مشرف کو جو پھانسی ہوئی پاکستان کی عدالت میں تھی، تو فوراً جو ہے فوج گئی اور جا کے جج کے اوپر ججمنٹ جو چینج کیا انہوں نے دوسرے دن کہ آپ پھانسی نہیں دے سکتے، پھانسی کینسل کروا دی۔ تو آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، تو اسلام کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ جس مسجد میں جو گانے ریکارڈ ہوئے، ہیرو ہیروئن گانا گا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ سزائے موت دے دو ان کو، ان حرامیوں کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ آئندہ کوئی کرے ہی نہیں۔ وہ بے شرموں کو سمجھتے نہیں کہ مسلمان ہیرو ہے، مسلمان ہیروئن ہے، اس کو نہیں معلوم کہ مسجد کی مقدس چیز ہے، اس کو پامال نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی تم کو سکھانا پڑے گا۔ مطلب قانون نہیں، قانون کس بات کا؟ تمہارے دماغ میں کیا گو بھرا ہوا ہے؟ جا کے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ، ٹھنڈے بیٹھے ہوئے، خاموش کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ ایک کو سزا دو، سزائے موت، تب سیدھے ہو جائے گی، ڈنڈا سخت چلاؤ۔ اور یہ جنرل قمر باجوہ جو پاکستان کی فوج کا ہے، وہ نماز کیسی پڑھتا ہے؟ وہ بیمبی پہ نماز ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ ٹھیک ہے نا، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کو اتنا نہیں معلوم ہے، دنیا کی پوری جو ہے وہ جاسوسی کرتا ہے، اس کو اپنی قرآن حدیث کی جاسوسی نہیں ہے معلوم کہ قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کبھی پڑھتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا ہوا ہے، آمین زور سے بولا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کون سے فراق میں تم اسلام لے کے آئیں گے اور خراسان کی جنگ لڑیں گے؟ تو پہلے آپ سدھرو، قرآن حدیث پڑھو، ٹھیک ہے نا، غلطیاں ہیں وہ غلطیوں کو سدھارو، نہیں تو ایسی ٹھکائی ہوں گی کہ پھر تم روتے بیٹھیں گے، اور پھر یاد آئیں گی لوگوں کی کہ ہاں قرآن حدیث ہم کو بول رہا تھا صحیح طریقے پہ چلو، ٹھیک ہے نا۔ پبلک کے اندر تم نماز پڑھتے، اس طرح سے نماز پڑھتے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، شرم نہیں آتی تم کو؟ جنرل بنے ہوئے، جنرل ایسے ہوتے اسلام مسلمان ملکوں کے؟ حکومتیں جو ہے وہ شراب کے اڈے لائسنس دے رہی ہے پاکستان کی، اور وہ جنرل آئے سے خاموش بیٹھی ہوئی، شرم نہیں آتی ہے؟ تم کو طاقت دی ہے تو اس لیے کہ تم گھمنڈ کر رہے ہو؟ یہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے، چھیننے میں 1 منٹ نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا۔ طاقت بنانے میں بہت مشکل ہے، ٹائم لگتا ہے، 70 سال لگے، 70 سیکنڈ نہیں لگتے طاقت کھینچنے کے لیے۔ تو ہے کیا، تم نوکر ہے، کل ریٹائر ہو جائیں گے، آپ گھر پہ جا کے بیٹھیں گے۔ تو اپنی نوکری کے اندر کوئی ایسا کام کرو جو اللہ بھی پسند کرے اور دنیا بھی پسند کرے اور نام ہو جائے تاریخ میں۔ یہ لیچی پیچی کیا حکومت کر رہے تم؟ اللہ نے طاقت دیا، ایٹم بم دیا، میزائل دیا، سب کچھ دیا ہے، ملک دیا ہے تم کو، اور تم کیا کام کر رہے ہو؟ صحیح طریقے پہ کام کرو، اب تو سدھرو تم خود نہیں سدھر رہے تو تم دوسروں کو کیا سدھاریں گے؟ کیا لیڈنگ کریں گے تم؟ تو پہلے سدھرو، تم لیڈ کرو، لیڈ کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سدھارو۔ اب رہی علماء کی بات، وہاں کے علماء بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ صحیح طریقے پہ چلتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کو کہتے نہیں کہ یہ جمہوریت غلط ہے، اس میں ووٹ مت دو، بلکہ وہاں کے اہل حدیث ساجد میر یہ وہ سب جو ہے وہ الیکشن میں کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ جب غیر قانونی کام ہے، غیر اسلامی کام ہے یہ جمہوریت، یہ ووٹ لینا، تو یہ کیوں آپ جمہوریت کے اندر جاتے ہیں؟ علماء کی بھی غلطی ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد آئے پبلک کے اندر، پبلک بھی نکمی ہے ایک دم، ہے نا، ہوش نہیں ہے ان کو کہ ووٹ دیتی ہے اور عمران خان کی تعریف کرتی ہے۔ کس بات کی عمران خان کی تعریف کرتی ہے؟ وہ جا کے لیٹتا ہے ادھر قبروں کے پاس اور قبر سے مانگتے رہتا ہے، اس کی بیوی بھی جو ہے قبر پوجا کرتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تم نے حکمرانی نہیں دی ہوئی ہے، تو تم بھی پہلے سدھرو، پبلک بھی سدھرنا چاہیے اور جو علماء بھی سدھرنا چاہیے، اور پھر ISI بھی اور حکومت بھی، جب جا کے یہ خراسان فتح ہوگا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو سے ان کو بھی فارورڈ کریں، جہاں تک ان کی پہنچ ISI کی، ان کو بھی فارورڈ کریں، ہم بھی بھیج رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ISI جو ہے وہ ISPR کا جو ایک گانا بھی رہے گا، وہ کوئی اگر اپلوڈ کرتا ہے تو وہ کاپی رائٹ ڈالتا ہے اس کے اوپر کہ ہماری کاپی رائٹ ہے، ہم جو ہے گانا تم اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ تو تم کو یہاں کاپی رائٹ نظر نہیں آتی کہ قرآن حدیث کے مطابق حکومت کرنی چاہیے؟ اب یہاں کاپی رائٹ کیوں تمہاری ختم ہوتی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے کاپی رائٹ جو ہے کرو نا شامل اپنی حکومت میں، اپنے طرز زندگی میں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور حکومت تک بھی پہنچائے زیادہ سے زیادہ۔ ہم تو پہنچا رہے، تم لوگ بھی پہنچاؤ تاکہ پریشر آئے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب کو پہنچایا جائے، علماء کو بھی، کہ آپ اس پہ دھیان دیں، ٹھیک ہے نا۔ معلوم سب کو ہے، لیکن خالی جو ہے اس کو جگانا ہوتا ہے، یاد دہانی دینی ہوتی ہے، اسی لیے ہم جو اس کو شیئر کریں آگے سے آگے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، اور محمد ٹی وی NP کو سبسکرائب کریں، اس کے پلے لسٹ میں جائیں، اور آگے آپ کرنٹ نیوز بھی دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں،
ہم قرآن و حدیث کے مطابق اس کا جواب دیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔